بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریڈ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور مطالعہ پاکستان گریڈ 10 کے ماڈل پیپر امپورٹنٹ کوشچنز لے کر آیا ہوں جو آپ کو آنے والے پیپر میں ہیلپ کریں گے۔ ایم سی کیو سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دو تین ماڈل پیپر ہیں جو کہ فیڈرل بورڈ کے بنائے ہوئے ہیں، تو سارے ہی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے دی 1973 کانسٹیٹیوشن، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشنز بنا تھا اس کا سسٹم کون سا تھا؟ فیڈرل تھا، ٹھیک ہے جی، یونائٹری تھا، پریزیڈنشل تھا، تو وہ فیڈرل تھا۔ جو مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جی، فار اسٹیبلشنگ پیس ایٹ دی بیہسٹ آف یو این او، امن قائم کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن تھا اس نے پاکستان سے آرمی مانگی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ امریکہ کی جنگ اس ٹائم کس ملک کے ساتھ چل رہی تھی، تو میرے خیال سے ویتنام کے ساتھ جو ہے وہ امریکن جنگ چل رہی تھی، لیکن اپنی بک سے بیٹا دیکھ لیجئے گا۔ ابھی میں نے اس بک کو کافی ٹائم سے دیکھا نہیں ہے تو میرے مائنڈ میں اس کا کریکٹ آنسر نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ 1950 کے پاس ویتنام کے ساتھ امریکہ کی جنگ چل رہی تھی۔ اگلا سوال ہے جی، پاک افغان بارڈر از ناؤن ایز، پاکستان اور افغانستان بارڈر کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو میرے خیال سے ڈیورڈ لائن ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اگلے کوشچن کی بات کریں تو پاکستان اسپینڈ اے گریٹ اماؤنٹ آف فورن ایکسچینج آن امپورٹ آف ایوری ایئر، پاکستان ہر سال جو ہے وہ فورن ایکسچینج بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ اسپینڈ کرتا ہے بیرون ملک سے کون سی چیز منگوانے کے لیے؟ تو وہ پیسے سیمنٹ منگوانے کے لیے اسپینڈ کیے جاتے ہیں، سرجیکل ایکوپمنٹ، پیٹرولیم یا الیکٹریکل اپلائنس؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے بک سے دیکھ کے دینا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، دا آبجیکٹیو ریزولوشن واز میڈ اے ریگولر پارٹ آف کانسٹیٹیوشن، جو ریزولوشن آبجیکٹیو تھے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بنیادی مقاصد جو تھے، اس کو کب پاکستان کے قانون کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا؟ وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا۔ اردو کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جی، دا فرسٹ ڈرائی پورٹ واز بلٹ ان پاکستان ایٹ، فرسٹ ڈرائی پورٹ جو پاکستان میں بنائی گئی تھی وہ کب کس جگہ بنائی گئی تھی؟ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، سیالکوٹ میں ہے یا پشاور میں ہے؟ تو پورٹ تو میرے خیال سے کراچی میں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پورٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ اگلے سوال کی بات کریں تو ان وچ اسکرپٹ دا سندھ لینگویج از ریٹن، تو جو سندھی لینگویج کو لکھا ہوا ہے وہ کس ایکسنٹ میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھ لیجئے گا۔ مجھے عربک کا شک ہے لیکن کنفرم نہیں بتا رہا۔ آپ لوگ اپنی بک سے، اگر آپ نے پورا سال مطالعہ پاکستان کی بک پڑھی تو یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وچ سیکٹر از امپورٹنٹ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف پاکستان، کہ کون سا جو سیکٹر ہے پاکستان میں اگر اس پر اہمیت دی جائے تو پاکستان کے جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ کر سکتا ہے، گرو کر سکتا ہے۔ اس میں ٹرانسپورٹ ہے، ڈیفنس ہے، ایجوکیشن ہے یا انوائرمنٹ ہے؟ میرے خیال سے ایجوکیشن ہوگا، بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ آگے جو ہے وہ لیڈ کریں گے دنیا کو۔ اگلا سوال ہے، ان پاکستان فرسٹ سینسز واز کنڈکٹیڈ ان دی ایئر آف، پہلی جو سینسز ہوئی تھی وہ کون سے سال میں کنڈکٹ کی گئی تھی؟ 1950 تھا، 51 تھا، 52 تھا، 53 تھا؟ بک سے دیکھ لیجیے گا۔ دی پرائمری آبجیکٹیو آف پاکستان فورن پالیسی از ٹو انشور، جو پاکستان کی جو فورن پالیسی بنائی گئی تھی کہ پاکستان دوسرے معاملات کے ساتھ کیسے تعلق رکھے گا، وہ کس طرح کی تھی؟ تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ یہاں پر آپ لوگوں کے مختصر سوالات آ گئے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، گلے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے میں پیچھے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈال رہا ہوں، اس میں اپنی وائس نہیں دے رہا، میوزک لگا رہا ہوں۔ لیکن اس پیپر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیپر مجھے انگلش اور اردو دونوں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو تب میں اس میں وائس اوور کر رہا ہوں۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ وین اینڈ وائی واز شریعت آرڈیننس امپلیمنٹ، جو شریعت آرڈیننس تھا وہ کب امپلیمنٹ ہوا، یہ آپ نے بتانا ہے اور کیوں ہوا۔ دوسرا سوال ہے when and what did the Security Council suggest the solution of Kashmir issue، جب کشمیر کا ایشو ہوا تھا تو امریکہ کے جو یو این کا ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل، اس نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اس کشمیر والے مسئلے کو کیسے ریزولو کرنا ہے؟ انلسٹ 3 امپورٹنٹ مینز آف اریگیشن یوز ان پاکستان، 3 طریقے وہ بتائیں جس طریقے سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اگلا سوال ہے وین اینڈ ہاؤ واز دا مارشل لا آف 1977 لفٹڈ،
جو 1977 جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے تو مارشل لا کیسے لگا تھا اس کے سیاق و سباق آپ لوگوں نے بتا دینے ہیں۔ اگلا سوال ہے انومریٹ 3 امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی ریڈکشن آف پاورٹی ان پاکستان۔ 3 ایسے اقدامات بتائیں جس کو اگر پاکستان اپنائے تو ملک میں غربت ختم کی جا سکتی ہے۔ گیو اے بریف انالیسس آف دی جینڈر کمپوزیشن آف پاپولیشن ان پاکستان اینی 3 پوائنٹس۔ جینڈر کمپوزیشن پر جی یا جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے آبادی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 3 پوائنٹس لکھیں کہ آبادی کا کیا تناسب ہے، کم ہے زیادہ ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے رائٹ ڈاؤن 3 بینیفٹس آف پرائیویٹائزیشن پالیسی آف جنرل مشرف براٹ ٹو دی پاکستان۔ جنرل مشرف نے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی جو ہے وہ لائی تھی، اس کا پاکستان پہ کیا افیکٹ پڑا۔ پرائیویٹائزیشن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی جو حکومت ہوتی ہے وہ تمام ادارے جو ہے وہ پرائیویٹ کر دے گی۔ پرائیویٹ اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو پیسے ملے گی، جیسا کہ آج کل سرکاری اداروں میں لوگ جو ہیں وہ کام شام نہیں کرتے، تنخواہیں لے رہے، تو یہ وہ سین دیکھ لیجیے گا، آپ کی بک میں ہوگا۔ اگلا سوال ہے واٹ رول ڈو انرجی ریسورسز پلے ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، رائٹ بریفلی۔ بجلی جو ہے وہ انرجی ریسورسز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئلہ کر لیں، بجلی کر لیں، یہ آپ کی پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا رول پلے کریں گے، آپ لوگوں نے یہ ٹاپک دیکھ لینا ہے۔ اگلا سوال ہے وٹ آر دی 2 میجر کائنڈز آف کراپس گرون ان پاکستان، گیو 2 ایگزامپلز آف ایچ۔ پاکستان میں کون سی 2 بڑی فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے، مثال کے ساتھ بتائیں۔ میرے خیال سے ایک تو گندم ہے، دوسری آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کپاس ہے کہ کون سی ہے، آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے وہی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے اردو گوٹ ڈفرینٹ نیم ڈیورنگ دی ایلیویٹری اسٹیج، رائٹ اینی 3، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ ہو رہا تھا ایوولوشنز آ رہی تھی تو اردو کو ڈفرینٹ نام دیے گئے تھے، آپ نے وہ 3 نام لکھنے ہیں جو اردو کو دیے گئے تھے، اردو زبان کو۔ How was the water dispute among province solved during نواز شریف in first regime؟ اچھا، تو پانی کی جو تقسیم کا مسئلہ تھا وہ نواز شریف کے دور میں جب پہلی بار نواز شریف آئے تھے تو پانی کی تقسیم کا جو مسئلہ تھا جو انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی اس کو کیسے سولو کیا گیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے وائی چائنا ہیز امپورٹنٹ پلیس ان دی فورن پالیسی آف پاکستان مینشنڈ اینی 3 ریزن، کہ فورن پالیسی کو بناتے ہوئے ہم نے چائنا کو کیوں مد نظر رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ 3 ایسے پوائنٹ بتا دیں تو اس بات کی وضاحت کر دیں کہ چائنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کتنا ہے اور کیوں ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اب لانگ کوشچنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے ہاؤ ڈڈ دی پالیسی آف نیشنلائزیشن افیکٹ انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن ان پاکستان۔ ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے تو انہوں نے سارے اداروں کو نیشنلائز کر دیا تھا، حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ جو نیشنلائزیشن پالیسی ہے یعنی کہ حکومت پاکستان کے تمام اداروں کی مالک ہو، یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی جو انڈسٹری ہے، جو ایجوکیشن ہے پاکستان کو، یہ آپ نے بتانا ہے۔ انڈسٹری کے بارے میں بتائیں گے تو 4 نمبر ملیں گے، ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے تو 4 نمبر ملیں گے۔ اگلا سوال ہے ڈسکرائب میجر میٹالک اینڈ نان میٹالک منرل ریسورسز آف پاکستان ود ریفرنس ٹو دی اکنامک ویلیوز اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ آپ لوگوں نے 3 میٹل اور نان میٹل ریسورسز بتانے ہیں جو پاکستان میں ہیں اور ان کا ہماری اکانومی پر کیا فرق پڑ رہا ہے، اس کی ویلیو اور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، تقسیم کے بارے میں بتانا ہے کہ ریسورسز کیسے تقسیم ہو رہی ہیں، ان کی ویلیو کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے سوئی گیس وغیرہ یہ بھی ہمارا ریسورسز ہے۔ اگلا سوال ہے ڈسکرائب دی اسٹیبلشمنٹ آرگنائزیشن اینڈ آبجیکٹیو آف یو این۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن امریکن ادارہ یونائٹڈ نیشن بنایا گیا تھا، یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کو بنانے کے کیا مقاصد تھے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ مزید کچھ سوالات کی بات کریں تو یہ سوالات نہیں، یہ ٹاپک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی تک تو آپ لوگوں کو میں نے سوالات بتائے۔ دیکھیں جو ذوالفقار علی بھٹو والا چیپٹر ہے اس میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، 1973 کا جو قانون ہے، اس کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشن کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ لوگوں نے ڈسکس پاکستان کنٹریبیوشن ٹورڈ پیس کیپنگ، جو ایک جنگ ہوئی تھی، جو امن کے لیے جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی مدد کی تھی، وہ ٹاپک بھی آپ لوگوں سے لازمی پوچھا جائے گا۔ اگلا سوال ہے پاکستان ریلیشن ود نیبرہڈ کنٹریز، پاکستان کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات، اس میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا جی نیریٹو پاکستان ریلیشن ود امیڈیٹ
کہ پاکستان نے جو ہے وہ کیا نیریٹو لیا تھا کہ ہم اپنے جو پڑوسی ملکوں ہیں ان سے کس طرح کے تعلقات رکھیں گے. تو یہ والا جی ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے لازمی اس کو دیکھ کے جانا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے چیپٹر میں آئے تو یہاں سے آپ لوگوں سے یہ امپورٹنٹ سوال پوچھا جا سکتا ہے, انالیسز انٹرنیشنل ٹریڈ آف پاکستان, اٹس کمپوزیشن, ڈائریکشن اینڈ چینجز. پاکستان کس طریقے سے انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, ڈائریکشن کیا ہے جی, چینجنگ بیلنس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے, آپ لوگ اس ٹاپک کو دیکھ لیجیے گا. پھر دوبارہ پہ آ جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ چیپٹر آ گیا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, 1973 کانسٹیٹیوشن, آئیڈینٹیفائی دی کی ایکسپیکٹ آف. جو 1973 یا 1973 کا آئین تھا, 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اس میں کون کون سے مین پوائنٹ تھے, یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں. یہ یہاں پر بھی آیا ہوا ہے, یہاں پر آپ لوگوں سے دوبارہ پوچھا جا رہا ہے, تو یہ 2 دفعہ آ گیا, تو اس کی امپورٹنس آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگوں سے ڈرائی پورٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ خشک جو بندرگاہ تھی وہ پاکستان میں کس جگہ بنائے گی. کراچی مجھے لگ رہا ہے, لیکن آپ لوگ اپنی بک سے دیکھ لیجیے گا. پاکستانی زبانیں اور لینگویج, پاکستانی لینگویجز اینڈ ریجنلز کی بات کریں تو زبان اور کلچر میں یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا جی, ٹریس دی اوریجنل اینڈ ایولیوشن آف نیشنل اینڈ ریجنل لینگویج. کیا آپ نے بتانا ہے جی کہ پاکستان میں جو قومی زبان بولی جاتی ہے وہ کون سی ہیں, جو علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا جی پاپولیشن, آبادی والا چیپٹر ہے, یہاں پر ایجوکیشن اینڈ لٹریسی, ڈسکس دی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کنڈیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے جی, لوگوں کی صحت اور تعلیم کا پاکستان میں کیا معیار چل رہا ہے, یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. اس کے بعد پھر آبادی والے چیپٹر میں آئے تو یہاں پر آپ لوگوں سے جو ہے وہ گروتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن, پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اس کی تقسیم ہے, اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اگلا سوال ہے جی آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی. یہ جو پاکستان کی جو فارن پالیسی کا چیپٹر ہے, اس میں آپ سے پوچھا جائے گا ڈیفائن دی آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان نے کیا اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہمسایہ ملک ہیں, جو دنیا کے جو ممالک ہیں, ان سے کس طرح کے تعلقات قائم کریں گے. اس کے بعد ضیاء ایرا کی بات آئے گی, 19 جو ضیاء الحق کا دور تھا, اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میجر ایکسپیکٹ آف دی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ضیاء الحق نے 1977 سے لے کے 1988 تک کون کون سے اقدامات کیے تھے. ٹھیک ہے جی, اسلامک جو تھے جو اقدامات تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں اس تقریباً 10-11 سال کے عرصے میں. اچھا, اس کے بعد جی کشمیر ڈسپیوٹ کی بات کریں تو کشمیر کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی لڑائی ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے جی ایکسپلین دی جینیسز آف ڈیولپمنٹ دا کشمیر پرابلم. یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کیسے ہوا, اس کو آپ نے سارا ایکسپلین کرنا ہے. اگلا ہے جی میجر سیکٹر آف اکانومی ایگریکلچر کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں نے پاکستان کی ریسورسز کا ذکر کرنا ہے کہ پاکستان کے پاس کون کون سی ریسورسز آف پاکستان ہیں. پاکستان میں یہ جو زراعت کا نظام ہے, کھیتوں کو پانی لگانے والا نظام ہے, ایریگیشن سسٹم جو ہے یہ کیسے ورک کر رہا ہے, تو یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. پھر اس کے بعد ضیاء والے چیپٹر میں دوبارہ آئیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے جی جو جنیجو کو جب وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا تھا تو ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا اقدامات کیے. یہ 1985 سے 88 تک جنیجو وزیر اعظم رہے, تو ان کا جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جی غربت اور پاپولیشن کا جو پاورٹی اینڈ پاپولیشن کا جو ٹاپک ہے, اس میں آپ لوگوں نے کنسیکوینس آف پاکستان آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پاکستان میں جو غربت بڑھ رہی ہے, جو آبادی بڑھ رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے, تو یہ والا امپورٹنٹ ٹاپک بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. پھر پرویز مشرف ایرا کی بات کریں تو انڈسٹریلائزیشن کی تھی انہوں نے, پرائیویٹائزیشن کی تھی. انرجی ریسورسز کی جو چیپٹر ہے یہ 2 چیپٹرز ہیں. اچھا, انرجی ریسورسز اور پرویز مشرف کا, یہاں پر آپ لوگوں نے انڈسٹری جو پرویز مشرف نے جو پرائیویٹ کر دی تھی, پرائیویٹائزیشن کر دی تھی, اس کو سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کر دیا تھا, اس کے کیا اثرات پڑے تھے, یہ بھی آپ لوگوں نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کو دیکھ لینا ہے. آگے جی امپورٹنس آف انرجی ریسورسز, انرجی والے چیپٹر میں جائیں گے تو امپورٹنس آپ نے بتانی ہے جو ہمارے پاکستان کے جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جا رہا ہے, کون کون سے انرجی ریسورسز ہیں, وہ آپ نے بک میں پڑھا ہوگا. اگلا جو ہے جی میجر سیکٹر آف اکانومی ایگریکلچر جو ہے کراپس اور پاکستان لینگویج نیشنل, ان 2 چیپٹر میں سے آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جی پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف میجر کراپس, کون کون سی بڑی کراپس ہیں پاکستان میں. اچھا, اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھا جائے گا جی کہ پاکستان میں قومی زبان کون سی ہے, علاقائی ریجنل لینگویجز کون سی ہیں اور نیشنل لینگویج کون سی ہے. اگلے سوال کی بات کریں تو ریسٹوریشن آف سول رول 1988-1999. ٹھیک ہے جی, یہ جو ریسٹور کیا تھا سول رول کو
وہ والا چیپٹر ہے، اور اس کے علاوہ آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی. اس میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جب نواز شریف کی حکومت پہلی بار آئی تھی تو انہوں نے کیسے چیزوں کو ڈیل کیا، اور پاکستان کی فارن پالیسی کیا تھی. فارن پالیسی کا سوال بار بار آ رہا ہے، اس کو لازمی دیکھ کے جائیے گا. فارن پالیسی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیسے تعلقات ہوں گے. پھر ذوالفقار علی بھٹو والے چیپٹر میں آ جائیں تو پالیسی آف نیشنلائزیشن. ذوالفقار علی بھٹو نے سارے اداروں کو سرکاری بنا دیا تھا. یہ آپ لوگوں نے ٹاپک لازمی دیکھ کے جانا ہے، یہ بھی آپ کے سلیبس میں آ سکتا ہے. اس کے بعد آگے بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کا پھر دور ہے جی پالیسی آف نیشنلائزیشن، ہم نے ڈسکس کر لیا. آگے ہے جی میجر سیکٹر آف اکانومی. آپ کا جو پاکستان میں جو ایگریکلچر کا میجر سیکٹر ہے، جہاں سے پاکستان جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہماری میجر ریسورسز کون کون سی ہیں، جیسے گیس ہے، کوئلہ ہے. اور اس کے بعد جی یونائٹڈ نیشن والا چیپٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو یہ 3 چیپٹرز آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. اکانومی والے چیپٹر میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ میٹالک اینڈ نان میٹالک ریسورسز آف پاکستان میں مادی اور غیر مادی جو ریسورسز ہیں وہ کون کون سی ہیں. دوسرا جو ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن جو ہے ڈسکس آبجیکٹیو آف یونائٹڈ نیشن کو کیوں بنایا گیا تھا، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. اور تیسرا یہ بتانا ہے ڈسکرائب دی فارمیشن ایڈمنسٹریشن اینڈ موٹیوز آف، اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار تھا یونائٹڈ نیشن کو. تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے اس ٹاپک کو بھی لازمی دیکھ کر جانا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے کچھ اور بھی جو پیپرز تھے اس سے ریلیونٹ تھے وہ بھی میں نے اوپن کیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہاں پر پہلا جو ہے جی وڈرول آف رشین ٹروپس فرام، ایک ہماری جو فوج تھی وہ رشیا گئی تھی، افغانستان گئی تھی رشیا سے جنگ کرنے کے لیے. تو کون سا معاہدہ تھا جس معاہدے کے تحت جو ہے وہ فوج جو ہے وہ واپس بلا لی گئی تھی، وہ آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا. میرے ذہن میں ابھی اس کا جواب نہیں آ رہا. اچھا جی، دا ٹینیور آف نیشنل اسمبلی انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن از، کہ جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی جو ہے اس کا کتنے عرصے تک چلتی ہے؟ تو 5 سال تک یہ چلتی ہے. اگلے سوال کی بات کریں جی، ڈیش واز فاؤنڈیڈ آفٹر دی ٹریجڈی آف اقصی ماسک فائر. تو کون سا جو معاہدہ تھا وہ، یا کون سا ادارہ بنا تھا جو مسجد اقصی کا جو ہوا تھا مسئلہ، اس کے بعد کون سا ادارہ بنایا گیا تھا؟ تو میرے خیال سے مسلمانوں کا جو آرگنائزیشن بنی تھی اس کو OIC کہتے ہیں. اگلے سوال کی بات کریں تو جی ریٹ آف ڈیٹیکشن آف زکوٰۃ ان بینک کتنے % زکوٰۃ آپ کے پیسوں پر کاٹتا ہے؟ تو 2.5% پر آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے، 2.5% پہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ کٹتی ہے. اگلے سوال کی بات کریں تو نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ان پاکستان. پاکستان میں 1952 میں سوئی گیس کو ڈسکور کیا گیا تھا. یہ کہاں سے ڈسکور ہوئی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ سوئی کے علاقے سے ڈسکور ہوئی تھی، اس لیے اس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے. آگے اگلے سوال کی طرف چلیں. دی گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیبلش پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. پاکستان نے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی تھی، کون سے سال میں بتائی تھی؟ سوال میرے ذہن میں نہیں ہے، جواب آپ لوگ اپنی بک سے دیکھیے گا. اگلے سوال کی بات کریں تو دا میجر ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لڑائی کا وہ کیا ہے؟ وہ کشمیر ایشو ہے، ٹھیک ہے جی. کشمیر ایشو پر دونوں کے مسئلے، پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے اور انڈیا کہتا ہے جی کشمیر ہمارا ہے. اگلے سوال کی بات کریں تو پشتو لینگویج اورینٹیڈ 5000 ایئر اگو. آج سے 5 سال پہلے جو پشتو زبان بنائی گئی تھی وہ کس ملک میں اس کا ہوا تھا؟ ایران میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، ترکی میں. جواب آپ لوگ بک سے دیکھ لیجیے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے. اگلا ہے جی دا فرسٹ پوئٹ ہو رائٹ دیوان. وہ کون سا شاعر تھا جس نے دیوان کی کتاب لکھی تھی اردو میں؟ تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لینا ہے. دیوان میرے خیال سے، کیونکہ دیوان اور دیوان غالب مرزا غالب کے نام سے ہیں، تو آپ لوگ یہ دیکھ لیجیے، لیکن اپنی بک سے لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ میں نے یہ ماڈل پیپر جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ سے لی اور آپ کو بتانا شروع ہو گیا. سوالوں کے جوابات مجھے نہیں پتہ اور طبیعت بھی کافی گڑبڑ ہے، تو اتنا موقع ہی نہیں مل رہا. اچھا آگے بات کریں جی مختصر سوالات کی، شارٹ کویشچنز کی. تو پہلا شارٹ کویشچن ہے جی وائی واز 1973 کانسٹیٹیوشن کالڈ ایز فیڈرل کانسٹیٹیوشن. جو 1973 کا آئین ہے اس کو فیڈرل قانون جو فیڈرل آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں پاور ایک بندے کے پاس نہیں ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تمام الیکٹڈ لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں، اس کو فیڈرل کہا جاتا ہے. وین اینڈ ہو انٹروڈیوس دی ڈیولیشن آف پاور پلان ان پاکستان. کس نے اور کب جو ہے وہ پاکستان میں پاور پلان جو تھا اس کا
جو انٹروڈیوس کروایا تھا، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا آگے ہے جی ڈیفائن دی انلائٹنگ ماڈریشن، تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جی ماڈریشن کا جو تھا وہ کب، اس کو آپ نے دیکھ لینا، میرے ذہن میں یہ کویسچن نہیں آ رہا۔ اچھا واٹ از مینٹ بائی یونیورسٹی ایجوکیشن، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ رائٹ ڈاؤن دی نیم آف 6 سینٹرل ایشین اسٹیٹ وچ گوٹ انڈیپینڈنس فرام USA، 5 ایسے اسلامی ممالک کے نام بتائیں جنہوں نے رشیا سے آزادی حاصل کی۔ اگلے سوال کی بات کریں تو رائٹ ڈاؤن اینی 3 میجر کنٹریبیوشن آف پاکستان ٹو ورلڈ پیس، تو ملک میں جو امن کے لیے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ 3 پوائنٹ آپ لکھیں، پاکستان نے کون سے 3 رول ادا کیے۔ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی انڈس واٹر ٹریٹی، جو پانی کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتائیں۔ ہاؤ انڈسٹریز آر امپورٹنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ آف کنٹری، کسی بھی ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے انڈسٹریز جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں فیکٹریاں کیوں ضروری ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ رائٹ ڈاؤن اینی 3 بیسک آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی، فارن پالیسی کا ٹاپک پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی بات کریں تو رائٹ ڈاؤن اینی 3 سجیشن ٹو انکریز دی ایگریکلچر پروڈکشن آف پاکستان، کیسے ہم اپنے ملک میں زراعت کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو مین جو فارن ایکسچینج آتا ہے وہ زراعت سے آتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے جی آئیڈینٹیفائی دی 3 میجر فیچرز آف پاکستان کلچر، پاکستان کا جو کلچر ہے اس کی 3 خصوصیات بتا دیں۔ آگے آتے ہیں جی طویل سوالات پہ، تو ہاؤ ڈیڈ پاکستان ایمرج نیوکلیئر پاور، پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر پاور کیسے بنا تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پورا جو ٹاپک ہے وہ دیکھ لینا ہے جی۔ انالیسس دی پاکستان بیسک سوشل پرابلم، پاکستان کی کون کون سی بنیادی معاشرتی جو ہے وہ مسائل ہیں۔ نیریٹ دی ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے ہیں، آپ نے آج کل والے نہیں بتانے، جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے جی آپ لوگوں کے، میں نیچے دیکھ لیتا ہوں، شاید کچھ مزید سوالات بھی ہیں، میرا گلا بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا۔ اچھا یہ دیکھیں سلیبس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ابھی میں بس جلدی سے اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی پہلے پیپر میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے ڈسکس کی کہ پاکستان کی اپنی نیبر کنٹریز کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1900 جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1973، یہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے جی۔ پاکستان اینڈ مسلم ورلڈ، OIC والا ٹاپک آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے، جو OIC مسلم کنٹریز کی جو آرگنائزیشن بنی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اچھا ضیاء کا دور آپ لوگ لازمی دیکھ لیجیے گا جی۔ انرجی ریسورسز میں نے آپ کو کہا تھا، سوئی گیس ہے، کوئلہ ہے، جو بھی ہے جو آپ کی بک میں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ میجر سیکٹر آف اکانومی انڈسٹریز، ہمارے اکانومی کو چلانے کے لیے کون کون سے میجر سیکٹرز ہیں۔ اچھا پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ پاکستان میں قومی اور علاقائی زبانیں کون کون سی ہیں، یہ دیکھ لینا ہے۔ قومی زبان کون سی ہے، کی پوائنٹ کیا تھے 1973 کانسٹیٹیوشن کے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا جی۔ پرویز مشرف کا دور جو ہے اس میں جو سب سے آپ سے امپورٹنٹ پوچھا جائے گا وہ پرائیویٹائزیشن پوچھا جائے گا، کہ اس نے سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں نے، اور انلائٹنڈ ماڈرنائزیشن انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی پرویز مشرف نے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اچھا پاپولیشن کے بارے میں آپ سے، آبادی جو بڑھ رہی ہے کیسے بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ مسلم جو کنٹریز ہیں اس کے OIC والا آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ پاکستان اور UNO یونائٹڈ نیشن کے کیسے تعلقات ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ بک میں جو تعلقات ہیں وہ آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سے ریلیشن ود نیبر کنٹریز کیسے تعلقات بک میں بتائے گئے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اور پاکستان کے اکانومی کے لیے میجر سیکٹر کون کون سے ہیں جی، زراعت ہے ہماری، جس سے ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ ایگریکلچر کرتے ہیں، وہ باہر بیچتے ہیں، اس سے ہمیں فارن کرنسی آتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس بڑی ٹوٹی پھوٹی آواز سے میں نے آپ کو آج کا پیپر اردو انگلش دونوں میں سمجھایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو آنے والے پیپرز ہیں اس کے بھی امپورٹنٹ کویسچنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔